بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کی فضیلتوں کے کیا کہنے۔ رمضان المبارک کی ہر رات فضیلت و برکت والی راتیں ہیں۔ رمضان المبارک کی ہر ساعت بے شمار فضیلتوں والی ہوتی ہے۔ ہر رات میں اللہ کی جانب سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں کچھ ایسی راتیں ہیں جن راتوں کی بے شمار فضیلتیں ہیں، جسے شب قدر کہا گیا ہے۔ اور شب قدر رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں طاق راتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ شب قدر ہیں، یعنی شب قدر پوشیدہ ہے۔ اس لیے ایمان والے بندوں کو حکم یہ ہے کہ آخر عشرے میں اسے تلاش کرے۔ طاق راتیں یعنی 21ویں راتیں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں راتوں کو شب قدر کہا گیا۔ ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کریں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اکثر جو ہے علماء کرام کا اتفاق اس بات پر ہے کہ شب قدر 27ویں رات ہے، لیکن ہم ایمان والوں کو رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں اہتمام کرنا چاہیے عبادتوں کا، تاکہ ہم شب قدر کے فضیلتوں کو حاصل کر لیں، اس کی برکتوں کو حاصل کر لیں۔ معزز سامعین کرام، کیوں نہ ہو اس رات کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس رات کی فضیلت کے بارے میں، اس رات کی برکتوں کے بارے میں مکمل ایک سورت کو اتار دیا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن مقدس کو شب قدر میں اتارا۔ تم نے کیا جانا کیا ہے شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، وہ ہر کام کے لیے سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ معزز سامعین کرام، پتہ یہ چلا کہ رمضان المبارک کی جو رات شب قدر ہے، اس رات میں اللہ نے قرآن مقدس کو اتارا۔ مفسرین اور علماء کرام کا فرمانا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک قرآن مقدس کو اسی شب قدر میں اتارا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ شب قدر کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ معزز سامعین کرام، مطلب یہ ہے کہ اس رات میں اگر ایمان والا بندہ عبادت کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو اس بندے کو 1000 مہینوں کی عبادتوں کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ جبریل امین اور دیگر فرشتے اترتے ہیں، اور ایمان والے جو اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں ان راتوں میں، ان کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، تو وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس رات میں عبادت کرتے ہیں، عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس رات کی فضیلت کے بارے میں آقا کریم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جو ایمان والا رمضان المبارک میں شب قدر میں قیام کرے یعنی عبادتیں کرے، تو اس کی برکت سے اللہ اس کے پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ پچھلی زندگی میں جو ایمان والے بندے سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہو گئے ہوں، اگر اس رات میں عبادت کرے تو اس کے گناہ صغائر معاف کر دیے جاتے ہیں۔ زہے نصیب ان لوگوں کے جو لوگ ان راتوں میں عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ رات بے شمار فضیلتوں والی ہے۔ معزز سامعین کرام، ہم ایمان والوں کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ہمیں شب قدر کا علم ہو جائے تو کون سی دعا کریں؟ آقا کریم فرماتے ہیں، اس طرح سے دعا کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ معزز سامعین کرام، فرمایا کثرت سے زیادہ اس دعا کو پڑھو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس دعا کو یاد کریں، کثرت سے پڑھیں۔ معزز سامعین کرام، اس رات میں عبادتیں کی جاتی ہے، لیکن فقہائے اعظام کا کہنا یہ ہے، علماء کرام کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کی زندگی کی نمازیں چھوٹ گئی ہے،
اس رات میں اسی طرح دیگر راتوں میں جب بھی بیدار رہنے کا موقع ملے تو زندگی کی قضا نمازوں کو ادا کریں۔ جن کی زندگی میں قضا نماز نہیں ہے تو وہ نوافل کثرت سے پڑھیں۔ چنانچہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ جو شخص شب قدر میں کثرت سے نوافل پڑھے اس کی برکت سے اللہ اس کی پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ معزز سامعین کرام، علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اسلامی زندگی میں لکھتے ہیں کہ جو بندہ شب قدر میں 100 رکعت نفل نماز پڑھے تو بے شمار اجر و ثواب کا مستحق ہو۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ جو بھی چاہے جن کی زندگی کی نمازیں باقی نہ ہو، یعنی قضا نماز ان کے ذمے نہ ہو، تو وہ کیا ہے نفل پڑھیں۔ لیکن اگر آپ کے ذمے نماز قضا ہے تو آپ قضا نمازوں کو ادا کیجئے، اس لیے کہ اگر نماز آپ کے زندگی میں آپ کے ذمے میں باقی رہ گئی تو خدا کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے ان راتوں میں بیدار رہ کر کے اپنی زندگی کی پچھلی نمازوں کو ادا کریں۔ اب 100 رکعت جو علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کس طرح سے پڑھیں، تو بتایا کہ 2 رکعت کی نیت کریں اور ہر یعنی نفل کی نیت سے 2 رکعت پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار اور سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے 1 مرتبہ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھیں اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور ہر 2 رکعت پر کم سے کم 10 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس طرح سے 50 سلام سے 100 رکعت نماز مکمل کریں، اللہ بے شمار ثواب عطا فرمائے گا۔ مولائی کائنات مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ سے روایت ہے کہ جو بندہ شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھے، اس ترکیب سے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھ لے اور اس کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھے آقا کریم کی بارگاہ، تو فرمایا کہ بے شمار اجر و ثواب کا وہ مستحق ہو جائے گا۔ معزز سامعین کرام، تو اس طرح سے ہمیں اور آپ کو چاہیے اس رات میں عبادت کریں، غفلت نہ برتیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب قدر میں بیدار رہنے کا مطلب یہ ہے جگ جائیں اور ہم جو ہے ٹائم پاس کریں۔ خدا کے واسطے ایسا نہ کیجئے، ورنہ آپ کو بیدار رہنے کا ثواب کیا ملے گا، بلکہ الٹا آپ گناہ کے مستحق ہوں گے۔ تو جتنا ہو سکے آپ سے بیدار رہیں۔ اگر پوری رات بیدار نہ رہ سکتے ہیں تو عشاء کی نماز ضرور بھی ضرور آپ جماعت سے پڑھیں، اور گھر ہی میں اگر جماعت ہو رہی ہے تو جماعت سے پڑھ کر کچھ دیر بیدار رہیں، تسبیح پڑھیں اور پھر سحری کر کے سوئیں نہ، بلکہ آپ عبادت و ریاضت میں مشغول رہیں، کثرت سے درود پڑھیں۔ معزز سامعین کرام، اس ایک رات میں اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو آپ کو 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے آپ نے جو دعا سنی وہ دعا پڑھیں، اور اسی طرح سے یہ بھی دعا پڑھی جاتی ہے۔ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ دعا بھی کثرت سے پڑھیں، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اس طرح سے آپ دعائیں کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سبوں کو شب قدر میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شب قدر کی برکت سے ہر طرح کی بیماری سے، ہر مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔